بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے پروگرام خیر کا سفر میں اپنے استاد میرے رہبر جناب خرم لیاقت علی صاحب سے ہم کچھ روحانی گفتگو کریں گے۔ الحمدللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ اپنی زندگی میں بہت سارے سفروں سے گزرے ہیں اور اللہ نے ان کو بڑے بلند مقامات دیے ہیں۔ یہ بہت سارے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں اور بہت ساری ایسی گفتگو جو لوگ جس پہ کنفیوز ہوتے ہیں یہ اس کی بہت اچھے اور سادہ لفظوں میں رہنمائی کرتے ہیں۔ یہ سیفی سلسلے سے ہیں۔ سیفی سلسلوں کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ بڑی عجیب عجیب ویڈیوز ہیں جس پہ لوگ وجدانی کیفیت میں ہوتے ہیں، لوگ اس کو کرنٹ کہتے ہیں، لوگ اس پہ بے تحاشا عجیب عجیب میوزک لگاتے ہیں۔ تو آج ہم ان سے پوچھیں گے کہ یہ ہے کیا، ایسا ہوتا کیوں ہے، کیا یہ واقعی ایسا ہے بھی یا جسٹ یہ سارا کچھ جو لوگ دکھانا چاہ رہے ہیں ویسا ہی ہے۔ تو استاد جی آپ یہ بتائیں اس کی حقیقت کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وآلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ وسیم بھائی آپ نے بہت اچھی بات کہی ہے پہلے کہ بہت طویل سفر اور مشکل سفر گزارا ہے میں نے۔ ہر انسان کی زندگی میں سب سے پہلے تو میں یہی کہوں گا ہر انسان کی زندگی میں دشوار سفر آتی رہتے ہیں، ہر انسان کی زندگی میں، اور مرد و بہادر وہی ہے جو ان سفر کو بہادری سے ہمت سے پورا کر جائے اور اپنی منزل مقصود تک پہنچ جائے۔ اور میری دعا ہے کہ ہر بندہ جس کو اللہ تعالیٰ اپنی لائف میں کوئی ایسا سفر دے جو مشکل ہو اس کے لیے آسان بھی اللہ کرے اور اس کو اپنی منزل تک بھی پہنچائے۔ اور جیسا کہ آپ نے سوال کیا ہے وجد کے بارے میں، قرآن پاک میں اس کے بارے میں بہت ساری شہادتیں اور آیات موجود ہیں اور حدیث بھی ملتی ہیں۔ صحابہ کرام کا ہی وجد ملتا ہے، صحابہ کرام کو ہی وجد ہوتا تھا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یوٹیوب بڑا پڑا ہے، فیس بک بھی بھرا پڑا ہے اس باتوں سے، اور کئی علماء کرام کو بھی پتہ ہے کہ وجدانی کیفیت ہے۔ اور اگر بات اصل میں یہ ہے کہ اصل وجد اور نقل وجد، جیسے آپ نے کہا نا کرنٹ اکثر فیس بک میں یا کسی اور سوشل میڈیا میں کہیں دکھاتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ان کی، جو مرضی کریں۔ لیکن اگر کوئی نقلی وجد بھی لا رہا ہے نا وہ بھی ثواب ہے۔ کیوں؟ کئی آپ کو ملیں گی مثالیں اور حدیث آیتیں جن میں سے میں آپ کو چند بتاتا ہوں، جس میں ایک شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نقلیں اتارا کرتا تھا۔ ایک شخص حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقلیں اتارا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ کو وہ شخص پسند آ گیا کہ میرے پیارے محبوب کی نقل اتارا ہے جان بوجھ کے۔ وجد کا مطلب کیا ہے؟ من جدہ وجدہ، جس نے کوشش کی اس نے پا لیا، پا لینا۔ وجد کیفیت، کئی اس کو کسی مثال میں بیان کرتے ہیں، کوئی کسی مثال میں بیان، کوئی کہتا ہے یہ روح کی غذا ہے، کوئی کہتا ہے روح کی یہ مستی ہے، کچھ بھی کہہ لے، لیکن یہ حاصل کرنا ہے اللہ کی قربت، اللہ کا عشق۔ جس کسی کو اللہ کا عشق حاصل ہو جاتا ہے اس کی روح تڑپتی ہے، جسم پھٹ پھڑاتا ہے۔ اور اگر کسی کا دل کرتا ہے کہ مجھے بھی وجدانی کیفیت حاصل ہو تو وہ جان بوجھ کے بھی کہہ گناہ نہیں ہے، کیوں؟ اس کا شوق تو ہے کہ مجھے اللہ کی محبت حاصل ہو، اللہ کی قربت حاصل ہو، اس کا شوق تو ہے۔ کیونکہ حدیث مبارکہ ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم میں وہ شخص جو قرآن کو اچھے طریقے سے پڑھتا ہے، رواں رواں پڑھتا ہے، وہ خاص فرشتوں کے ساتھ سفر کر رہا ہوتا ہے۔ اور ایسا وہ شخص جس کو قرآن پاک صحیح طرح پڑھنا نہیں آتا، وہ اٹک اٹک کے پڑھ رہا ہے، اس کو ان سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ کیوں؟ اس میں عشق آ گیا ہے۔
اب سب سے پہلے تو اللہ کا عشق ہے. جب کوہ طور پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی تجلی دکھائی ہے جی, وہ پہاڑ رضا ہو گیا, سارے صحابہ فوت ہو گئے, حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے. اور جب امت محمدیہ کو یہ مل رہا ہے اعزاز کہ روح تڑپ رہی ہے اللہ کے عشق میں, عشق کا معاملہ ہے, وجد عشق نام ہے. اور ایک اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نماز پڑھو ایسے کہ تمہیں رونا آئے, اگر نہیں رونا آتا تو شکر رونے جیسی بنا لو. کیا ایسا نہیں ہے؟ ایسا ہے. یہ بھی وجد ہے. وجد کی کیفیت مختلف قسم کی ہے. سب سے پہلے ہر ایک جیسی نہیں ہو سکتی. کوئی رو رہا ہے, کوئی ہنس رہا ہے, کوئی تڑپ رہا ہے, کوئی اچھل رہا ہے, کوئی بھاگ رہا ہے, کوئی بیٹھا ہے, کوئی خاموش ہے. یہ الگ الگ کیفیت ہے, لیکن شرط ہے اللہ کے عشق میں, اللہ کے عشق میں وجد, تڑپنا, حاصل کرنا اللہ کی قربت کو وجد کہتے ہیں. شارٹ کٹ اتنی لمبی ساری میں نے بتا دی ہے, لیکن اس کا شارٹ کٹ ہے اللہ کی قربت کو حاصل کرنا وجد ہے. تڑپنا جیسے بچہ کسی چیز کے مانگ لے تڑپتا ہے باپ سے کہ مجھے پاپا یہ, ابا جی یہ لے دو, ابا جی یہ لے جو. جب ابا لے دیتے وہ اس کو ابا کی زیادہ قربت حاصل کہ میں مانگتا, میں ابا سے کچھ بھی مانگوں گا ابا تو مجھے دے گا اب ہے جی. اب وہ ابا تو نہیں, وہ تو مالک ہے. وہ کہتا ہے میں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہوں. تو اس کے عشق میں جب تڑپے گا, اس کے عشق میں بل بلائے گا, روئے گا ہے جی. اگر میں آپ کو ملتا ہوں کہ اللہ کی رضا سے کے لیے ملتا ہوں, کسی مفاد سے نہیں ملتا. مجھ سے کوئی ملتا ہے اللہ کی رضا سے ملے, کسی مفاد سے ملے, کیا اللہ کے عشق کے لیے مل رہا ہے نا, کہ اللہ خوش ہو. یہ بھی ایک تڑپ ہے, یہ بھی ایک وجد ہے. کسی کو اللہ کی رضا سے ملنا بھی ایک وجدی کیفیت ہے, کیونکہ اس میں اللہ کا عشق نظر آ رہا ہے. وجد کا صحیح میننگ یہی ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کرنے کے لیے جو تڑپ پیدا ہوتی ہے اس کا نام وجد ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک اور سوال جی, وہ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں ہوتا ہے, کیا رہبر ڈھونڈنا, رہبر مانگنا, مرشد مانگنا, پیر مانگنا, استاد مانگنا, استاد ڈھونڈنا, یہ زندگی کے لیے یا صرف یہ روحانیت کے لیے ہی چاہیے, یا یہ زندگی کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے, اور اس سفر کو کیسے کیا جائے؟ دیکھیں جی, انسان جب پیدا ہوتا ہے, پیدا ہونے سے لے کے مرنے تک اس کی تربیت ہوتی ہی رہتی ہے. وہ کبھی بھی تربیت سے خالی نہیں رہتا, اور اس کی تربیت جو بھی کر رہے ہیں وہ اس کے استاد ہیں. پیدا ہوتا ہے, ماں اس کی استاد ہے, ٹھیک ہے, پہلی درسگاہ ماں ہی ہے نا. جی جی جی. ماں اس کی استاد ہے, باپ بھی اس کا استاد ہے. اگر خاندان میں کوئی کام اس سے سیکھ رہا, چاچے سے, تائے سے, یا ماما سے, یا پھوپھی سے, کسی, وہ اس کے استاد بن گئے. اگر وہ کسی حشرات سے, کسی جانور سے کوئی چیز سیکھ رہا غور کر کے, تو وہ بھی اس کا استاد ہے, ٹھیک ہے. اور پھر اپنا سکول میں سیکھتا ہے وہ بھی استاد ہے, ہنر باز سیکھتا ہے وہ بھی استاد ہے, ٹھیک ہے. پھر یہ تو وہ چیزیں جو روزگار کے لیے اور اپنی زندگی گزارنے کے لیے سیکھنے پڑتے ہیں. کچھ ایسی چیزیں بھی جن سے ہٹ کے ہیں, نفسیاتی چیزیں, سوچ سے تعلق رکھنے والی چیزیں, ان کا نہیں نالج ہے. اکثر لڑائی جھگڑے گھروں میں ہوتے ہیں, میاں بیوی کے درمیان, بہن بھائیوں کے درمیان, ماں باپ کے درمیان, رشتہ داروں کے درمیان, ٹھیک ہے. وہ یہ بھی ایک تعلیم ہے. ضروری نہیں ہے کہ یہ روحانیت سے تعلق رکھتے ہیں. تو یہ ہر شعبے میں استاد تعلق رکھتا ہے, انوالو ہوتا ہے, اور اس کے بغیر, استاد کے بغیر ناممکن ہے کچھ بھی سیکھنا. صرف انبیاء کرام کا استاد نہیں ہوتا ہے, کوئی مرشد نہیں ہوتا ہے. اسے استاد کہہ لو, مرشد کہہ لو, ٹیچر کہہ لو, ماسٹر کہہ لو, کچھ بھی کہہ لو, وہ رہنمائی کرتا ہے. جیسا کہ آپ نے پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ انسان کے اتنے استاد ہوتے ہیں. پہلا کون سا تھا؟ ماں باپ. دوسرا آپ نے بتایا تھا کہ اسکول کے اساتذہ. تیسرا آپ نے بتایا تھا دنیاوی ہنر سکھانے والے اساتذہ. دنیاوی ہنر بے شمار ہے. چوتھا آپ نے بتایا تھا ساس سسر, جس میں بیٹا یا بیٹی دی ہوتی ہے. پانچواں آپ نے بتایا تھا کہ روحانی استاد, وہاں ہو قاری ہو, مولوی ہو, پیر فقیر ہو, لیکن صحیح ہو, سیدھا ہو. بر یہ شرط استاد ہو حق کی بات بتانے والا.
دین کی، اللہ اور اس کے نبی کی بات بتانے والا، نہ کہ شیطانیت بتانے والا۔ شیطانیت کی بات بتانے والا بھی استاد ہوگا، لیکن وہ شیطانی استاد ہوگا، اس کا استاد شیطان ہوگا۔ اچھی بات بتانے والے کا اچھا انسان ہوگا، وہ استاد بہتر ہوتا ہے۔ آپ نے صرف استاد کی بات کی تھی، اچھے برے استاد کی بات نہیں کی تھی، اس لیے اچھا استاد ہونا بھی ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، بڑی مشہور بات ہے، مقولہ چلا ہوا، وہ پانی پیو پن کے، استاد مرشد لبو چن کے۔ اسی لیے یہ بنا ہوا ہے لفظ کہ کہیں شیطان ہی نہ آپ کا استاد بن جائے۔ پن کے مطلب یہی ہے کہ اس طرح اپنے حکمت میں عملی دکھاؤ کہ دیکھو جس سے آپ نے کچھ سیکھنا اس کے پاس جاؤ، اٹھو بیٹھو باتیں کرو، دیکھو کہ یہ اللہ اور اس کے نبی کی بات بتا رہا ہے، دین کی بات بتا رہا ہے کہ وہ شیطانیت کی بات بتا رہا ہے۔ اگر وہ شیطانی کی بات بتا رہا ہے تو توبہ کر کے واپس آ جاؤ، ورنہ استاد ضروری ہے۔ انبیاء کرام کا کوئی استاد نہیں، اس کے بعد جتنے بھی لوگ ہیں سب کو استاد ہونا ضروری ہے۔ جیسے پہلے وہ میں نے آپ کو حدیث بتائی ہے، اس میں کیا تھا کہ اس میں عشق تھا۔ وہ قرآن پاک کے نبی پاک نے فرمایا ٹوٹے پھوٹے الفاظوں میں وہ پڑھتے ہیں تو اس کو زیادہ ثواب ہے، اس عشق تھا۔ اب آپ استاد کو ڈھونڈ لیتے ہو، اب پھر آپ کو اس کے ساتھ عشق ہونا ضروری ہے۔ آپ کی ماں باپ آپ کے استادوں سے آپ کا ماں باپ کے ساتھ عشق ہونا ضروری ہے، کیوں؟ آپ نے اسے کچھ حاصل کرنا ہے۔ یہ نہیں حاصل کرنا ہے کہ یہ وہ پتنگ بازی کیسے چڑھتی ہے، کہ دن آ رہے ہیں نا ابھی پتنگ بازی کے بسنت کے، یہ جمعہ رہا ہے اس لیے میں لفظ اس لیے ڈالا اس بات میں، وہ یہ نہیں سکھائے گا، نہ اسے سیکھنا ہے۔ عشق ہے کہ میں نے اسے سیکھنا ہے، دین کی بات سیکھنی ہے، عشق اپنے اندر بھی ہو اس کے لیے، ٹھیک ہے؟ اب یہ نہیں عشق ایسا نہ ہو کہ وہ غلط کام کرے تو آپ غلط کام کے تو نہیں، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ صحیح استاد کبھی غلط کام کہے گا ہی نہیں، اس لیے استاد کا ہونا ضروری ہے اور ضروری ہے اور ضروری ہے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جو انسان روحانیت میں ہے یا نہیں ہے، دو چیزیں اس انسان کے ساتھ چلتی ہیں، ایک خیال چلتا ہے، ایک تصور چلتا ہے۔ یہ خیال اور تصور کا علم حاصل کرنا، یہ کوئی علمی بات ہے یا یہ کوئی صحبت کے ذریعے حاصل ہونے والی چیزیں ہیں، یا یہ کتنا کا ضروری ہے اور اس کو حاصل کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اللہ، بڑا پیارا موضوع ہے جی، کیونکہ یہ جو سوال آپ نے کیا ہے نا، اس کے بارے میں یہ ہے کہ خیال و تصور تو 24 گھنٹے چل رہا ہے، ہر انسان کا 24 گھنٹے خیال تصور چل رہا ہے۔ اگر وہ صبح اٹھتا ہے تو خیال کرتا ہے کہ میں نے ناشتہ کرنا ہے، ناشتہ کرتا ہے، پھر نیکسٹ خیال چلتا ہے کہ اب میں نے کام کو جانا ہے، خواہ نوکری ہو یا اپنا بزنس ہو، یا گھر میں یا اسکول جانا ہے یا کالج یا کہیں جانا ہے۔ یعنی خیال رکنے والی چیز نہیں ہے۔ جب انسان سویا ہوتا ہے تب بھی خیال نہیں رکتے، وہ خواب کی شکل میں آتے ہیں۔ اگر کسی کو خواب یاد نہیں بھی رہتا ہے تو وہ سوچ گھوم رہی ہوتی ہے ایسی دنیا میں کہ انسان کو یاد نہیں ہوتا، لیکن جسم سکون حاصل کر ہوتا ہے۔ خیال اور سوچ 24 گھنٹے ہر انسان کے چلتے ہی رہتے ہیں۔ ضروری یہ ہے کہ ان کو کنٹرول کرنا اور قابو کیسے کیا جائے، خواہ وہ مسلمان ہو خواہ وہ مسلمان نہ ہو، خیال تو ہم سب کے ساتھ ہے۔ جیسے آپ نے پچھلی ویڈیو میں کہا تھا ایک دائرہ ہوتا ہے، دوسرا دائرہ دین محمدی کا ہے، ایک دائرہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ سب کا ایک ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سب کا ایک ہے۔ تو اسی طرح سوچ و خیال جو ہے نا، یہ مسلمان اور غیر مسلمان یکساں ہی ہیں، ہر کوئی اپنے۔ ضروری ہے کہ اس کو کنٹرول کیسے کیا جائے۔ اس کو کنٹرول کرنے کا آسان سا طریقہ بتاتا ہوں جو اکثر میں بتایا کرتا ہوں، کہ انسان پہلے غور کرے کہ وہ 24 گھنٹے میں سب سے زیادہ کس چیز کو ٹائم دے رہا ہے۔ 24 گھنٹے، شاید اس موضوع میں آپ سے بہت دیر پہلے ہی بات ہو چکی ہے، 24 گھنٹے میں کس چیز کو زیادہ ٹائم دے رہا ہے۔ مثال کے طور پہ میں قرآن پاک پڑھتا ہوں، میں 2 گھنٹے لگاتار قرآن پاک پڑھتا ہوں، مثال دے رہا ہوں، لگاتار آپ 2 گھنٹے قرآن پاک پڑھتے ہو، پیچھے کتنے گھنٹے رہ گئے؟ 22 گھنٹے۔ اور آپ 7 گھنٹے سوتے ہو، پیچھے کتنے رہ گئے؟ 15 گھنٹے۔ 15 گھنٹے میں آپ مختلف کام کرتے ہو، لیکن جتنے بھی کام ہیں ان کسی کام کو آپ 2 گھنٹے نہیں دے رہے،
کسی کو آدھا گھنٹہ، کسی کو 1 گھنٹہ، کسی کو 15 منٹ، کسی کو، یعنی کہ تھوڑا ٹائم سے اپنی لائف گزار رہے ہیں ہم. لیکن قرآن پاک کو ہم زیادہ ٹائم دے رہے ہیں، اس لیے سب سے زیادہ ٹائم کس کو دے رہے ہیں؟ قرآن پاک. ہماری سوچ قرآن پاک پہ لگی ہوئی ہے. اسی طرح اگر ہم سوچ کو قابو کرنا چاہتے ہیں تو اس کی ڈائریکشن ایک رکھنی ہوگی، زیادہ دیر تک اس کی ایکسرسائز پریکٹس کرنی ہے. وہ پریکٹس ہمیں قرآن بتا رہا ہے. قرآن کہہ رہا ہے 5 وقت نماز پڑھنا ہے، فرض ہے ہم پہ، آپ پہ، سب مسلمانوں پہ. ہمیں وہ طریقہ قرآن بتا رہا ہے کہ نماز بندے خیال پیدا کر لے میں تیری شارک سے بھی قریب ہوں. کیا؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کہہ دیجئے میرے لیے الف الف لام لام ہے اللہ، کافی ہے. کافی ہے. ایک تو مل گیا ہمیں اللہ کا نام، مالک حقیقی کا نام اللہ. دوسرا یہ کہ یہ خیال پیدا کر میں تیری شارک سے بھی قریب ہوں، یعنی دل کے مقام پر. اور 5 وقتی نماز ہے، اور ہم جناب فٹافٹ 1 منٹ میں نماز پڑھ کے باہر نکلنے کی کوشش کرتے ہیں. اتنا ٹائم ہے، کم سے کم 15 منٹ لگا لو یار. کوئی بھی نماز پڑھنی ہے، فرض سنتے ہو فرائض جو ہیں 15 سے 20 منٹ لگا لو. اور نماز میں آپ قیام کرتے ہو اور یہی تصور کر لو حدیث زندہ کر رہے ہو کہ بندے یہ خیال پیدا کر لے کہ میں تیری شارک قریب ہوں. اور کیا حسبنا اللہ نہیں وہ کی اللہ، یہ تصور کرے نماز کے دوران. آپ کی پریکٹس ہو جائے گی اور زیادہ ٹائم آپ اسی کو دے رہے ہیں، اور آپ کی سوچ جو ہے ایک جگہ مرکوز ہو جائے گی، نقطہ بن جائے گا. اور ہمارے سلسلے پہلا سبق یہی ہے قلب کے اوپر اللہ دیکھنا، کہ بندے خیال پیدا کر لے کہ دل پہ اللہ لکھا ہوا ہے، تیری شارک سے قریبی ہے، یہ خیال پیدا کر لے. اس لیے تصور و سوچ کی بات کی ہے، اس کو قابو کرنے کی بات ہے، اور مسلم غیر مسلم کی بات ہے. سوچ تو ہم سب کی چاہ رہی ہے، لیکن مین چیز ان کو قابو کرنا ہے. اور قابو کرنے کے طرح ہمیں ہمارا دین بھی بتا رہا ہے کہ نماز وہ پریکٹس ہے، وہ عمل ہے، نیک عمل ہے، اور اس میں اللہ کا تصور کرنا. الف لام لام ہے اللہ پر تصور کرو، اور زیادہ ٹائم 5 وقت پڑھو، تہجد پڑھو. اور اس چیز کو آپ دیکھو، اب زیادہ ٹائم اس کو دے رہے ہو، آپ کی سوچ اور خیال پختہ ہوگا، اور آپ دیکھیں گے اس کا بہت زیادہ آپ کی لائف پہ پازیٹیو اثر پڑے گا. اتنا پازیٹیو اثر پڑے گا الحمدللہ. میں دعوے سے کیوں کہہ سکتا ہوں؟ کیونکہ مجھے یقین ہے اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ یہ خیال پیدا کر میرے بندے کہ میں تیری شارک سے قریب ہوں. اور اتنا پازیٹیو اثر پڑے گا کہ آپ کسی سے بات کریں گے، آپ کسی کے گھر جائیں گے، اللہ تعالیٰ آپ کے جانے سے اپنی رحمتیں نازل کرنا شروع کر دے. کیوں؟ آپ کا زیادہ دھیان، آپ کی زیادہ سوچ، آپ کی زیادہ توجہ اللہ کی طرف ہے. وہ اللہ کہتا ہے تو میرا خیال پیدا کر، میں تیرا خیال پیدا، تو مجھے جو ہے تو ایک قدم میری طرف آ، میں تیری طرف آتا ہوں، ہے تو بندہ میرا، تو میرا ہو جا، میں تیرا ہو جاتا ہوں. ایسا ہی ہے. تو جب آپ کا خیال زیادہ تر اللہ کی طرف ہوگا تو پھر اللہ کا بھی خیال آپ کی طرف ہوگا، اور پھر آپ جہاں بھی جائیں گے وہاں تو پھر اللہ کی رحمتیں ہی ہوں گی، رحمتیں تو نہیں ہوں گی. تو دعوے کا تو بات ہی پیدا نہیں ہوتی، اللہ نے کھل کے خود قرآن میں بیان کر دی ہے. اس لیے سوچ کو پختہ کرنے کا ہمارا جو مسلمانوں کو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ ہمیں بتایا نماز کا قرآن پاک میں اللہ تبارک تعالیٰ کے ذریعے، وہ یہی ہے کہ ہم اس طرح سے کر. کئی لوگ موم بتیاں لے کے وہ دائرہ بینی، شمع بینی، سب شرک ہے، گناہ ہے، یہ چیز اچھی نہیں ہے. تصور پختانا ہے، پختہ کرنا ہے تو اس عمل سے کرو، بڑا مزہ آئے گا اور فائدہ بھی حاصل ہوگا بہت زیادہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. کچھ لوگ، یہ اکثر لوگوں میں یہ کویشچن بھی ہے، اکثر لوگ اس حوالے سے ڈرتے بھی ہیں کہ جب ہم ذکر اللہ کی طرف جاتے ہیں تو ہمارے حالات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارے جو نارمل چیزیں چل رہی ہیں ان میں خرابیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اور جن لوگوں نے یہ خرابیاں دیکھی ہوتی ہیں وہ اپنے بچوں کو بھی روکتے ہیں کہ آپ اس طرف نہ جائیں، آپ کے حالات بہت مشکل ہو جائیں گے. تو یہ کوئی بھی چیز ہے، وہ اگر خوف ہے، وہ کچھ بھی ہے، لیکن یہ معاشرے میں اس لیول پہ آ گیا ہوا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اس پہ چلنا شروع کرتا ہے تو ہو سکتا ہے وہ تکلیفیں آنی ہوں، کیونکہ تکلیف آلریڈی ڈیسائیڈڈ ہے، وہ آنی ہے، لیکن وہ اس کے ساتھ جوڑنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے خوف زدہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو جو نئے لوگ اس اللہ کے تصور کی طرف، ذکر اللہ کی طرف آنا چاہیں، ان کے لیے کوئی ٹپس وغیرہ کیا ہیں؟ کیونکہ آپ نے یہ سارا سفر کیا ہے اور آپ یہ سارا سفر سکھاتے ہیں. اللہ اکبر. ٹپس تو ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، حدیث ہی کافی ہے. حدیث اور قرآن ہی کافی ہے.
وہیں سے بات کریں گے، کیونکہ آپ تو جانتے ہیں میری زیادہ کوشش ہوتی ہے میں قرآن و حدیث سے ہی بات کروں۔ الحمدللہ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا، یہ ضروری ہے اس کا جواب، کیونکہ زیادہ لوگوں کا کنسیپٹ یہی ہے کہ ہم جناب علی ذکر اللہ کرتے ہیں، جلالی ہے، حالات ایسے ہو گئے ایسے۔ نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے کیا اصل؟ جب شیطان کو پھینکا رب نے، کیا کہا شیطان نے؟ میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ نے کہا میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا۔ اللہ کے جو میرے ہوں وہ گمراہ نہیں ہوں گے، جو میرے ہوں گے وہ گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب جو ایسا خیال پیدا کر لے وہ گمراہ ہو گیا، اب جو اس کا ہے وہ نہیں خیال پیدا کرے گا، وہ صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلے گا کہ ہم پہ یہ سختی آئی ہیں، اللہ کے حکم سے آئی ہیں، انبیاء کرام کا نقش قدم ہے، صحابہ کرام کا وہی نبی پاک کا قدم، ٹھیک ہے؟ تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم پہ جو سختی آئی اللہ دی ہے، وہ اسے اللہ ہی دور کرنے والا ہے، اللہ ہی دور کرنے والا ہے۔ وہ مجھے ایک یاد آ گئے، ایک بندہ مسجد میں بیٹھا دعا کر رہا تھا اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ تو ہی میرا مالک ہے، تو جسے میں مانگتا ہوں، تیرے علاوہ اور کوئی در نہیں ہے، مجھے بتا میں کس در پہ جاؤں، میرا تو ہی مالک ہے، تجھ سے ملنا، تجھ سے میں نے مانگنا ہے، تو نے مجھے عطا کرنا ہے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی دعا کر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا قبول ضرور کرے گا جس طرح دعا مانگ رہا ہے۔ اور جب حالات آتے ہیں ذکر اللہ بندہ کرتا ہے، ذکر کیا ہے؟ اللہ۔ اللہ کون ہے؟ مالک حقیقی۔ مالک حقیقی کون ہے؟ جسے پوری کائنات کو تخلیق کیا، مالک بنایا، وہ مالک ہے، وہ تخلیق کی اس نے پوری کائنات کو، انسان بنایا، جن چرند پرند شیطان فرشتے، ہر چیز اس کی، اور بھی بے شمار مخلوقات ہیں۔ تو انسان بھی جناب جب ذکر کرتا ہے کیا؟ اللہ اللہ اللہ، منہ سے پڑھے یا دل میں پڑھے یا ضرب مار کے پڑھے یا سانسوں سے پڑھے یا چل کے پھرے، وہ کہتا ہے میرا ذکر کرو کثرت سے، کسی بھی انداز میں اٹھتے بیٹھتے لیٹتے کسی کرتے، ٹھیک ہے؟ وہ جب ذکر کرتے ہیں نا، وہ کیا ہے؟ اللہ کی قربت پانے کی کوشش کر رہے ہم، اے اللہ ہم تیری قربت چاہتے ہیں، اسے تیرا نام پکارے، تجھے دیکھا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ وہ شیطان پھر آئے گا بھٹکانے کے، نہیں آئے گا، ڈیفینیٹلی ضرور ہے۔ اس نے کیا کہا؟ جو تیرے ہوں گے میں اس کو بھٹکاؤں گا۔ اللہ نے کہا جو میرے ہوں گے وہ نہیں بھٹکیں گے، جو میرے ہوں گے وہ نہیں بھٹکیں گے۔ وہ شیطان سب سے پہلے اٹیک کرتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میری امت کے فتنہ کیا ہے؟ عورت اور دولت۔ اور اللہ تبارک تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ ہم تمہیں آزمائیں گے تمہاری اولاد سے اور دولت سے، یعنی تین چیزیں ہیں، اولاد، عورت، دولت۔ دولت کاروبار، معیشت اور گھریلو حالات، اولاد تابعداری فرما برداری فیوچر، ٹھیک ہے؟ یہ تین چیزیں انسان کی لائف میں ہے نا، وہ شیطان انہی چیزوں پہ اٹیک کرتا ہے۔ اور جو مستقل مزاجی سے مضبوط ہو کے اللہ پہ ایمان رکھ کے چلتا ہے اور ذکر اللہ کرتا ہے، اور یہی دعا کرتا ہے یا اللہ یہ تیری طرف سے ہوا۔ جب نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تھے، آپ کہتے تھے مجھے اللہ نے بیمار کیا، اللہ ہی شفا دینے والا ہے۔ تو جب ہم پہ ایسی آتی ہیں تکلیفیں تو ہم اس کا بلیم ذکر اللہ پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ کسی پیر فقیر پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ ہیں یہ حالات ستاروں نجومیوں کی طرح اس پہ کیوں ڈالتے ہیں؟ ہم گمراہی کی طرف جا رہے ہیں۔ ہمیں تو یہ کہنا یہ اللہ تیری طرف سے آیا ہے، تو نے اسے پلٹنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ادب کا دامن نہ چھوڑے۔ اگر وہ اللہ کا ادب کرتا ہے تو اس کے پیارے محبوب انبیاء کرام کا ادب کرے، اگر وہ انبیاء کرام کا ادب کرتا ہے تو قرآن پاک کا ادب کرے، اگر وہ قرآن پاک کا ادب کرتا ہے تو حقوق الباد نہ چھوڑے۔ حقوق الباد تمام چیزیں رہتی ہے، ماں باپ بہن بھائی رشتہ دار استاد محترم سب کچھ، بیوی بچے وغیرہ، ان کے حقوق العباد جو ہے ان میں ادب بھی ہے، ذمہ داری بھی ہے، ان کو نبھائے ایمانداری سے۔ یہی نہیں کہ مصیبت آئی ہے تو شیطانی کاموں میں بھی لگا ہوا ہے اور بلیم بھی کر رہا ہے، ذکر اللہ بھی کر رہا ہے اور دعا بھی کر رہا ہے۔ ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ مکس ہنڈیا جو پکتی ہے وہ تو ہوتی ہے، لیکن اگر ڈال دے اس میں گوبر بھی، اس میں ساگ بھی، اس میں گوشت بھی، اس میں گندگی بھی، وہ کون کھائے گا؟ کوئی نہیں کھائے گا۔ کھانے والی چیز صحیح پکائیں گے ہم تو وہ صحیح طریقے سے ایک مزہ بھی آیا کھانے کا۔ اس لیے اپنی اندری حالت کو بدلے، اپنی بیرونی حالت کو بدلے، اپنی سوچ کو بدلے، اور یہ نہ کہے کہ ذکر اللہ کرنے سے مجھ پہ یہ بوجھ پڑا ہے، مجھ پہ حالات ایسے۔ نہ، شیطان نے کہا تھا میں تیرے بندے کو گمراہ کروں گا، بھٹکاؤں گا، مجھے اتنی مہلت دے۔ تو اللہ نے کہا میں تجھے مہلت دیتا ہوں، لیکن جو میرے ہوں گے نا وہ نہیں بھٹکیں گے، اور جو اس کے ہوں گے وہ یہی کہیں گے یا اللہ تیری طرف سے تو اسی سے لٹانے والا ہے۔ اور اپنے اعمال کو بھی درست کرے وہ۔
شراب سے، زنا سے اللہ معاف کرے، ایسی ایسی برائیوں سے توبہ کرے اور پیچھے ہٹے اور پھر اللہ سے مانگے. اللہ تب بھی دیتا ہے جب برا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ چھوٹ دیتا ہے، لچک دیتا ہے انسان کو کہ یہ باز آئے اس کام سے، تب بھی وہ اسی کا اللہ ہے. تو آپ نے وہ بڑی پیاری بات کہی تھی، دین دائرہ محمدی، کھین کھین کے لاتے دائرہ محمدی میں آؤ کہ زندگی اپنے دین کے مطابق گزارو. اس کا مطلب یہی ہے اپنی زندگی دین کے مطابق گزارو. مسلمانوں کو اٹھا کے لانا، غیر مسلموں کو اٹھا کے لانا کہ بھائی دین کے مطابق، دین ضابطۂ حیات صحیح ہے، زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہے صحیح، ایسے زندگی گزارنی ہے. کھانے کو تو جناب ہم بکرا بھی کھاتے ہیں، کھانے کو خنزیر بھی کھا سکتے ہیں، لیکن خنزیر منع کر دیا، بکرا منع نہیں کیا کیونکہ ان میں جراثیم ہے، اس میں جراثیم نہیں ہے. پینے کو زہر بھی پی سکتے ہیں لیکن پی کے مر جائے گا. پینے کے لیے پانی اور مشروبات ہے وہ پینا چاہیے. اسی زندگی کا جو طریقہ کار ہے وہ دین محمدی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین میں ہے، یہ کمپلیٹ کر دیا گیا ہے. اور جو آپ نے سوال کیا تھا، اس لیے بہادر بنو، مضبوط بنو اور ذکر اللہ کرنے سے مت ڈرو. ذکر اللہ کثرت سے کرو، درود شریف بھی پڑھو، قرآن بھی پڑھو اور کبھی اس چیز کا بلیم مت کرو ذکر اللہ کرنے سے حالات ایسے ہوتے ہیں، کبھی نہیں ہوتے. وہاں شیطان آ کے گمراہی میں ڈالتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے. وہ قل اعوذ برب بسم اللہ الرحمن قل اعوذ برب الناس مالک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس. پڑھی نا اس میں واحد طور پہ جو اللہ نے بتا دیا ہے. تو پھر ہمیں ذکر پہ بلیم نہیں دینا چاہیے، ذکر پختہ کرنا چاہیے، اللہ سے دعا مانگتے رہنا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم پہ اپنا کرم کرے گا، ابھی نرمی کرے گا، ہم پہ اپنی رحمت نازل کرے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. آمین. آپ کی بہت ساری اسپیشلٹیز میں جو ایک اسپیشلٹی ہے کہ آپ خوابوں کی تعبیر بتاتے ہیں. خوابوں کی تعبیر جو کچھ لوگ جو علمی تعبیر بتاتے ہیں اور کچھ لوگوں کو الہامی تعبیر ہوتی ہے. تو تعبیر کا ہماری زندگی میں کتنا اثر ہے، اور خوابوں کے پیچھے اور اس علم کے پیچھے اگر کوئی خواب کسی کو آتا ہے تو اس کا جاننا کتنا ضروری ہے، اور یہ علمی تعبیر کیا ہوتی ہے، الہامی تعبیر کیا ہوتی ہے، اور اس کو تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے کچھ بتائیں. علم تو ہے جاننا، انفارمیشن، معلومات. ہو الہام ہے جو جانے بغیر حاصل ہو. آپ کس چیز کو چاہتے ہو یا نہیں چاہتے لیکن آپ کو مل جاتی ہے. آپ وہ علم سیکھنا چاہتے ہو، آپ کو علم حاصل نہیں ہو، لیکن آپ کو علم سیکھنے کے بعد کی جو کیٹاگریز ہے یا خوبیاں آپ کو حاصل نہیں، وہ پہلے ہی آپ کو نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. یہ الہام ہوتا ہے. ٹھیک ہے. یا پھر آپ جاننا نہیں چاہتے لیکن آپ کو الہام ہو رہا ہے، باتیں آ رہی ہیں. جیسے اب میں بیٹھا یہ انٹرویو دے رہا ہوں آپ کو، بات کر رہا ہوں، تو مجھے ایسا محسوس ہے جیسے میں نے یہ پہلے کبھی دیکھا ہے، جبکہ میں نے نہیں دیکھا. مجھے محسوس ہو رہا ہے، یعنی ایک کیفیت بتا رہا ہوں. آپ اسے مثال سمجھ لیں یا میری حقیقت سمجھ لیں. ٹھیک ہے. تو یہ کیفیت، اس ایسی چیزوں کو الہام کہتے ہیں. اور علمی کیفیت جو جاننا ہے وہ علم ہے. آپ نے خوابوں کی تعبیر کی بات کی ہے، ماشاءاللہ یہ بڑا پیارا موضوع ہے، اور یہ حضرت یوسف علیہ السلام پر نازل ہوا تھا خوابوں کی تعبیر. تو میری تو دعا اللہ تبارک تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں پہ اللہ اپنے خاص رحمت و فضل کرے، اور ہم تمام مسلمانوں پہ اپنے انبیاء کرام کے جتنے معجزات ہیں وہ کرامات کی شکل میں ہم تمام مسلمانوں پہ نازل کرے، ہمیں راہ ہدایت پہ لائے، ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. خوابوں کی تعبیر دیکھیں نا ایسی ہے، ہر بار چینج ہوتی رہتی ہے. میں بات کروں گا پھر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کو لے کے. اللہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کے بارے میں بیان کیا. جی جی جی. اس وقت ہوائی جہاز تو نہیں تھے نا اڑنے والے، نہیں، لیکن نبی پاک نے دیکھے تھے. معراج کی 27 سال، ایک سیکنڈ بھی نہیں گزرا، اور جو کچھ بھی دیکھا، جو سمجھ میں آتا تھا اس وقت کے حالات کے مطابق صحابہ کرام کو وہ بتایا، جو نہیں آتا وہ ڈائریکٹلی نہیں بتایا. جہاز اڑنے والے ایروپلین نہیں تھے، تو آپ نے بتایا کس طریقے سے؟ اشارتن، یعنی اس کی اصل شکل سے ایروپلین کو اس طرح بیان کیا کہ سبھی تو اس کو کچھ اور سمجھ رہے، لیکن وہ ایروپلین تھا. آپ نے کہا قائد دجال کی سواری ہوگی
یوٹیوب پہ اور کئی چیزوں پہ چیز بڑا میں نے سنا ہے لکھا ہے، لیکن ہمیں مرشد نے بتایا تھا کہ 40 ہاتھ تک ماتھا ہوگا اور اڑنے والا گھوڑے جیسا کھچر نما ہوگا، ہے جی. تو ایسی تشبیہ دی کہ ایسی ہوگی قائن دجال کی سواری. تو وہ کیا تھا؟ تعبیر بتائی تھی. اور آپ نے جو بات کی ہے بہت لمبی چوڑی اس پہ بات ہو سکتی ہے، کیونکہ اس کی شروع سے لے کے آخر تک بات کریں تو بہت لمبی بات ہوتی ہے. شارٹ کٹ میں بتاؤں گا. خواب 5 طرح کے ہوتے ہیں. پہلا خواب ہوتا ہے آنکھ کھول کے دیکھنا جان بوجھ کے، بس آپ آنکھ کھول کے جان بوجھ کے کچھ سوچتے ہو، وہ جو سوچے وہ خواب ہی ہے. دوسرا خواب ہوتا ہے آنکھ کھول کے انجانے میں سوچنا، آپ آنکھ کھلیے لیکن پتہ ہی نہیں کیا سوچ رہے، بے خیالی میں سوچی جا رہے ہو، یہ دوسرا خواب ہے. تیسرا خواب آنکھ بند کر کے جان بوجھ کے سوچنا. چوتھا خواب ہے آنکھ بند کر کے انجانے میں سوچنا. اور پانچواں خواب ہے جو ہم سوئے ہوتے ہیں رات کے دن کے وقت، اس وقت جو فلم چل رہی ہوتی ہے وہ بھی خواب ہوتا ہے. سوچ ہی تو ہوتی ہے، تصویریں ہوتی ہے نا، تصویریں خواب میں تصویریں آتی ہیں نا. جب انسان کھول کے سوچ رہا ہوتا ہے یا جان بوجھ کے انجانے میں وہ بھی تصویریں ہی دیکھ رہا ہوتا ہے، یہی خواب ہے. یہ 5 طرح کے خواب ہوئے. اس کے بارے میں مزید گفتگو کریں کسی اور ویڈیو میں، بہت لمبی گفتگو ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے پہلے اسی لیے میں نے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو خوابوں کی تعبیر عطا فرمائے، اور انبیاء کرام کے جو معجزات ہیں وہ ہم سب پہ اپنی نبی پاک رحمت کی شکل کرامات کی شکل میں نازل عطا فرمائے، کیونکہ ہمیں صحیح دین کی سمجھ عطا فرمائے. ہم دین پہ چلیں گے تو یہ چیزیں عطا ہوں گی نا. یہ میں آپ کی بات کا مختصر سا جواب دوں گا، لمبا چوڑا نہیں دوں گا اس کے بارے میں. جزاک اللہ جی، آپ نے ہمارے ناظرین کے لیے بڑا کچھ بیان کیا. اگر کوئی میسج، کوئی اسپیشل میسج آپ دینا چاہیں. میں میسج کیا دوں گا یہ، میں تو صرف اپنے مرشد کی ایک بات کہوں گا جو اکثر وہ کہتے ہیں. 2 باتیں ان کی مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. سرکار میاں محمد سیفی رحمۃ اللہ علیہ راوی ریان والے شریف والے میرے دادا مرشد بھی ہیں، میرے مرشد بھی ہیں، ٹھیک ہے. اور ان کی 2 باتیں بہت ہی پیاری لگتی ہیں، وہی میں آپ کے آگے کہوں گا. پہلی بات کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. دوسری بات، اپنی بچیوں کو حافظ قرآن و عالم دین بناؤ. جب وہ بڑی ہوں گی شادی ہوگی دادی نانی بنے گی. جب دادی نانی بنے گی تو جناب میری وہاں دین پھیلے گا. تو اس لیے یہ 2 ہی میسج ہے جو کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہماری بچیوں کو حافظ قرآن و عالم دین بنائے. جزاک اللہ جی، بہت بہت شکریہ. انشاءاللہ دوبارہ پھر نئے ایپیسوڈ میں کسی اور موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.